ہادیہ ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنی دنیا میں ہمیشہ کسی خواب کی تلاش میں رہتی۔ وہ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹے سے باغ کے قریب رہتی تھی، جہاں ہر صبح کی روشنی کے ساتھ پرندے اپنی میٹھی چہچہاہٹ کرتے اور ہوا کے نرم جھونکے سے درختوں کی شاخیں ہلتی رہتی۔ ہادیہ کے لیے یہ باغ کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ وہ اکثر اپنے ہاتھ میں کتاب لیے بیٹھ جاتی، دنیا کی رونقوں سے دور اپنی کہانیوں اور خیالوں میں کھو جاتی۔ ہر ورق پلٹتے وقت اس کے ذہن میں نئے تصورات اور خواب جنم لیتے، اور کبھی کبھی وہ سوچتی کہ کاش اس کی زندگی بھی ان کہانیوں کی طرح رنگین اور حیرت انگیز ہو۔ ہادیہ کی شخصیت میں ایک عجیب سکون اور نفاست تھی۔ لوگ اسے خاموش اور محبت کرنے والی لڑکی سمجھتے، مگر حقیقت میں وہ اپنے جذبات کو کسی سے بانٹنے میں محتاط تھی۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی خوشیوں اور اداسیوں کو صرف اپنے ذہن میں محسوس کرتی، اور کبھی کبھار باغ کے پرندوں اور درختوں سے یہ راز شیئر کر لیتی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ ہر شخص کے دل میں ایک منفرد دنیا چھپی ہوتی ہے، اور اس دنیا کا راز صرف ان کے لیے محفوظ رہنا چاہیے جو واقعی اسے سمجھ سکیں۔ اسی گاؤں میں حارث رہتا تھا، جو ہادیہ کی دنیا سے کافی مختلف تھا۔ حارث ایک محنتی نوجوان تھا جو اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا اور دن بھر زمین کی سخت محنت کے بعد بھی ہمیشہ خوش مزاج اور مثبت رہتا۔ اس کی شخصیت میں ایک قدرتی شجاعت اور عاجزی تھی جو گاؤں کے سب لوگوں کو متاثر کرتی۔ حارث کی زندگی بھی سادہ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جوش تھا جو بتاتا تھا کہ یہ نوجوان دنیا کے کسی بھی امتحان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لوگ اسے محض ایک محنتی نوجوان نہیں بلکہ ایک دلیر اور بھروسہ مند انسان کے طور پر جانتے تھے، جس پر ہر حال میں اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ ایک دن ہادیہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کے آس پاس کے جنگل میں جاتی، پرندوں کی آوازیں سنتی، پھولوں کی خوشبو محسوس کرتی اور قدرت کے قریب ہونے کا لطف اٹھاتی۔ مگر اس دن جنگل کا ماحول کچھ خاص تھا۔ ہوا میں خنکی تھی، درختوں کی شاخیں ہل رہی تھیں اور زمین پر نرم روشنی کا کھیل ہو رہا تھا۔ ہادیہ اور اس کے دوست ہنس ہنس کر پھول کے بیچ سے گزرتے، ہر نئی چیز کو غور سے دیکھتے اور اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو یادگار بنانے کی کوشش کرتے۔ اس دوران ہادیہ کی نظر ایک دلچسپ منظر پر پڑی۔ جنگل کے ایک کنارے حارث ایک زخمی پرندے کے قریب بیٹھا تھا۔ پرندہ زخمی تھا اور کانپ رہا تھا، مگر حارث کا ہاتھ نہایت نرمی اور احتیاط سے اس کے پروں کو سہارا دے رہا تھا۔ وہ پرندے کو دیکھ کر صرف اس کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ہمدردی کی روشنی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہادیہ اس منظر کو دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے منجمد ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ نوجوان صرف محنتی اور دلیر نہیں بلکہ دل سے بھی بہت نرم اور محبت کرنے والا ہے۔ ہادیہ نے اپنی سانس روک لی اور حارث کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی حرکتیں نہایت قدرتی تھیں، جیسے وہ کسی بھی دکھ یا تکلیف کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ حارث نے پرندے کے پروں کو سہارا دے کر اسے اپنی جیکٹ میں چھپا لیا اور پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی ہتھیلی پر رکھا تاکہ وہ محفوظ اور آرام دہ محسوس کرے۔ ہادیہ کے آنکھوں میں حیرت اور احترام کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ نوجوان واقعی دل سے مختلف ہے اور اس کی شخصیت میں ایک ایسی کشش ہے جو کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتی ہے۔ حارث نے پرندے کو کچھ دیر سہارا دینے کے بعد اسے واپس جنگل کے نرم گھاس پر رکھ دیا تاکہ وہ اپنی قوت دوبارہ حاصل کر سکے اور آہستہ آہستہ اڑ جائے۔ ہادیہ نے یہ سب دیکھ کر محسوس کیا کہ یہ لمحہ صرف ایک ملاقات نہیں بلکہ ایک طرح کا جادو ہے جو اس کے دل میں پہلی بار حارث کے لیے جذبات پیدا کر رہا ہے۔ اس دن ہادیہ نے پہلی بار حارث کو صرف دلکش نہیں بلکہ دل سے پیار کرنے والا پایا۔ اس ملاقات کے بعد ہادیہ اور حارث کے درمیان ایک خاموش رشتہ شروع ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے، چاہے الفاظ نہ کہے گئے ہوں۔ ہادیہ اپنے دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ نوجوان کسی خواب کی طرح ہے جو حقیقت میں اس کی زندگی میں آ گیا ہے۔ حارث بھی اپنے دل میں ہادیہ کی نرمی اور خاموش پرکشش شخصیت کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہونے کی خواہش تو محسوس کر رہے تھے، مگر ابھی اس کی کوئی شکل یا الفاظ میں اظہار ممکن نہیں تھا۔ ہادیہ اور حارث کی یہ پہلی ملاقات کسی داستان کی طرح تھی۔ جنگل کی خاموشی، پرندوں کی چہچہاہٹ، ہلکی ہوا اور سورج کی نرم روشنی نے اس لمحے کو اور بھی خاص اور یادگار بنا دیا۔ یہ لمحہ دونوں کے دلوں میں ایک نیا جذبہ پیدا کر گیا جو بعد میں ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت آغاز بننے والا تھا۔ یہاں تک کہ ہادیہ اور حارث نے پہلی بار ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کیا اور دل کی دھڑکنیں ان کے درمیان خاموش محبت کے پہلے اشارے بن گئی۔ یہ لمحہ صرف ایک ملاقات نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا جس میں محبت، قربت اور زندگی کی ہر خوشی اور غم شامل ہونے والے تھے۔ ہادیہ اور حارث کی ملاقاتیں اب اکثر جنگل اور باغ میں ہونے لگیں۔ یہ ملاقاتیں محض اتفاقی نہیں بلکہ ایک خاموش کشش اور دل کی لگن کا نتیجہ تھیں۔ ہر بار جب وہ ایک دوسرے سے ملتے، ایک نئی بات، ایک نیا
لمحہ اور ایک نیا احساس ان کے درمیان پل باندھتا۔ ہادیہ کے لیے یہ ملاقاتیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز بن چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وقت یہاں رک جائے تاکہ وہ حارث کے ساتھ ہر لمحہ جی سکے۔ جنگل کے درخت اور باغ کے پھول ان کے رازوں کے گواہ بن گئے۔ وہ پرندوں کی چہچہاہٹ میں اپنی باتیں کرتے، کبھی ہنس پڑتے اور کبھی سنجیدہ موضوعات پر غور کرتے۔ ہادیہ اپنے دل کے چھپے جذبات اور خواب حارث سے بانٹتی اور حارث بھی اپنی سوچ اور احساسات کے بارے میں ہادیہ کو بتاتا۔ یہ گفتگو اکثر خاموش بھی ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک نظر، ایک مسکان یا ایک خاموش لمحہ کافی ہوتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دل کی حالت سمجھ جائیں۔ حارث کی شخصیت ہادیہ کو دن ب دن زیادہ متاثر کرنے لگی۔ وہ نہ صرف دلیر اور محنتی تھا بلکہ ہر چھوٹی چیز میں اس کی حساسیت بھی دکھائی دیتی تھی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پرندہ زخمی ہوتا یا کوئی پھول کٹی ہوئی شاخ سے نیچے آتا، حارث فوراً اس کی مدد کرتا اور نہایت نرمی کے ساتھ سب کچھ سنبھالتا۔ ہادیہ کے دل میں یہ سوچ آتی کہ شاید یہ نوجوان واقعی زمین پر بھیج دیا گیا ہے تاکہ محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائے۔ ہادیہ خود بھی ایک نرمی اور حساسیت کی مالک تھی جو حارث کے لیے خاص کشش بن گئی۔ وہ ہر بار حارث کے ساتھ وقت گزار کر ایک الگ سکون محسوس کرتی۔ اس کے دل میں دھڑکن تیز ہو جاتی، مگر وہ اپنے جذبات کو ابھی زبان پر لانے سے ڈرتی تھی۔ حارث بھی اسی طرح اپنے دل کے جذبات سے آگاہ تھا، مگر وہ بھی اپنی دل کی بات ابھی چھپائے رکھتا، کیونکہ اس کے لیے یہ جذبات بہت قیمتی تھے اور وہ انہیں کھو دینا نہیں چاہتا تھا۔ ان کی ملاقاتیں اکثر دوپہر یا شام کے وقت ہوتی۔ سورج کی نرم روشنی جب درختوں کے بیچ سے زمین پر گر کر پتوں پر کھیلتی تو وہ لمحے اور بھی جادوئی لگتے۔ حارث اور ہادیہ ایک کنارے پر بیٹھ کر پرندوں کی چہچہاہٹ سنتے اور ہوا کے نرم جھونکوں میں اپنی باتیں کرتے۔ کبھی وہ ہنستے، کبھی سوچتے اور کبھی صرف ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے۔ یہ خاموش لمحے ان کے دلوں کے قریب ترین پل بن جاتے جو الفاظ سے کہیں زیادہ معنی رکھتے تھے۔ ایک دن ہادیہ نے حارث سے کہا، حارث کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ تمہارے ساتھ وقت گزارنا میرے لیے سب کچھ ہے، تمہارا ساتھ یہ دنیا اور بھی حسین لگتی ہے۔ حارث نے ہادیہ کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہادیہ تمہارے ساتھ ہونا میرے لیے بھی سب سے بڑی خوشی ہے، تمہارے ساتھ ہر لمحہ ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ یہ باتیں چھوٹے چھوٹے لمحے تھے مگر دل کی گہرائیوں میں محبت کے بیج ڈال رہے تھے۔ ہادیہ اور حارث اب ایک دوسرے کے لیے صرف دوست نہیں رہے تھے بلکہ ایک خاموش محبت کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھتے، پرکھتے اور یہی قربت ان کی دوستی کو محبت میں شکل دینے لگی۔ حارث کبھی کبھی ہادیہ کے لیے چھوٹے چھوٹے تحائف لے آتا، جیسے جنگل میں سے خوبصورت پتوں کا ایک چھوٹا گچھا یا باغ کے پھولوں کا ٹوٹا ہوا گچھا۔ ہادیہ اس محبت کو دل سے قبول کرتی اور کبھی کبھار اپنے ہاتھ سے اس لیے اپنے لیے خاص چاکلیٹ یا پھول دیتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے اشارے، چھوٹی محبتیں دونوں کے دلوں کو قریب تر لاتی اور ان کے رشتے کو مضبوط کرتی جاتی۔ ہادیہ اور حارث کی دوستی میں چھپی محبت کو کسی نے نہیں پہچانا، کیونکہ دونوں نے اسے اپنے لفظوں میں بیان کرنے سے گریز کیا۔ وہ صرف اپنے دل کی دھڑکنوں میں اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں یہ سب محسوس کرتے۔ ہر ملاقات کے بعد دونوں کے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا اور محبت کے اشارے آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے۔ ایک دن ہادیہ نے سوچا کہ حارث کے بغیر یہ دنیا ادھوری لگتی ہے۔ وہ جنگل کے کنارے بیٹھ کر پرندوں کو دیکھ رہی تھی اور اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ حارث کے ساتھ ہر لمحہ زندگی کی سب سے خوبصورت یاد بن جاتی ہے۔ حارث بھی اپنی زمین سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہادیہ کی موجودگی اور اس کے انداز کو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ لڑکی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب تر ہوتے گئے۔ ہر ملاقات، ہر بات چیت اور ہر چھوٹی چھوٹی بات نے انہیں نہ صرف دوست بنایا بلکہ محبت کی ابتدائی رنگ بھی دکھا دیے۔ یہ دورانہ لمحات جو شاید دنیا کے لیے معمولی لگتے ہیں، ہادیہ اور حارث کے لیے یادگار اور زندگی بدل دینے والے تھے۔ یہ حصہ ان کی دوستی اور قربت کی بنیاد ہے جو بعد میں محبت کی مضبوط عمارت میں بدل جائے گی۔ یہ بتاتا ہے کہ حقیقی محبت صرف لفظوں میں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے اعمال، جذبات اور احساسات میں پروان چڑھتی ہے۔ ہادیہ اور حارث کی یہ قربت جنگل کی خاموش پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ ایک جادوئی دنیا بنا رہی تھی، جس میں دونوں ایک دوسرے کے لیے صرف دوست نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں ایک دوسرے کے ہم سفر بن چکے تھے۔ ایک دن ہادیہ اچانک بیمار محسوس کرنے لگی۔ شروع میں وہ معمولی سا زکام سمجھ رہی تھی مگر دن گزرتے کے ساتھ اس کی طبیعت کمزور اور بوجھل ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی رہنے لگی اور ہر بار کھڑکی کے باہر دیکھتی تو باغ کی خوبصورتی اور جنگل کی زندگی اسے یاد دلاتی کہ وہ باہر بھی دنیا کی حسین مناظر سے محروم ہے۔ ہادیہ کے دل میں ایک اداسی تھی مگر وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حارث کو یہ خبر ملتے ہی فوراً فکر لاحق ہو گئی
اس نے اپنے دل کی آواز سنی، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی زمین سے تازہ پھول اور جڑی بوٹیاں جمع کی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے اور چھوٹی چھوٹی محبتیں ہادیہ کے دل کو سکون دے سکتی ہیں۔ حارث نے اپنی ہاتھوں میں پھولوں کا چھوٹا سا گچھا، کچھ جڑی بوٹیاں پکڑی اور جلدی سے ہادیہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب حارث ہادیہ کے کمرے میں پہنچا تو ہادیہ نے اسے دیکھا اور فوراً حیران رہ گئی۔ اس کی بیماری کے باوجود ہادیہ کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چھوٹی سی چمک ابھر آئی۔ حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، ہادیہ، یہ تمہارے لیے یہ پھول اور جڑی بوٹیاں تمہیں جلد صحت مند محسوس کرنے میں مدد دے گی۔ ہادیہ نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور اس لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سی گرمجوشی پیدا ہوئی۔ حارث نے ہادیہ کے لیے پھولوں کا چھوٹا سا گچھا نرم ہاتھوں سے رکھا، جڑی بوٹیاں آہستہ آہستہ اس کے قریب رکھتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے بغیر میری دنیا بھی ادھوری ہے ہادیہ۔ یہ الفاظ ہادیہ کے دل کی گہرائیوں میں جا پہنچے۔ وہ لمحے ہادیہ کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھے اور اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ حارث کی موجودگی اس کے لیے کتنی ضروری ہے۔ ہادیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے کہا، حارث، تم واقعی میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو، تمہارے بغیر یہ دنیا ادھوری لگتی ہے۔ حارث نے ہادیہ کا ہاتھ تھاما اور دونوں کی آنکھوں ایک دوسرے سے ملی۔ وہ لمحہ اتنا گہرا اور پر اثر تھا کہ دونوں کے دلوں میں ایک خاموش محبت کا اقرار ہو گیا، اگرچہ الفاظ میں یہ محبت ابھی چھپی ہوئی تھی۔ یہ دن ہادیہ اور حارث کے لیے ایک نئے جذبے اور احساسات کی شروعات کا دن تھا۔ اس دن کے بعد ہادیہ نے محسوس کیا کہ حارث کی موجودگی نہ صرف اس کے دل کو سکون دیتی ہے بلکہ اس کی دنیا کو بھی روشن کرتی ہے۔ حارث بھی یہ جان چکا تھا کہ ہادیہ کی خوشی کے بغیر اس کی دنیا مکمل نہیں۔ یہ دن ہادیہ اور حارث کے لیے ایک نئے جذبے اور احساسات کی شروعات کا دن تھا۔ اس دن کے بعد ہادیہ نے محسوس کیا کہ حارث کی موجودگی نہ صرف اس کے لیے دل کو سکون دیتی ہے بلکہ اس کی دنیا کو بھی روشن کرتی ہے۔ حارث بھی یہ جان چکا تھا کہ ہادیہ کی خوشی کے بغیر اس کا دنیا مکمل نہیں اور اس کی پرکشش اس کی محبت اور احساسات کو ظاہر کرتی ہے۔ اس دن کے بعد ہادیہ اور حارث کی ملاقاتیں اور بھی قیمتی بن گئیں۔ وہ ہر بار ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے، کبھی ہنس پڑتے، کبھی خاموش ہو کر ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے۔ حارث ہادیہ کے لیے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں اپنی محبت ظاہر کرتا، جیسے کسی پودے کے بیچ سے پھول توڑ کر اسے دینا یا کسی نرم ہوا کے جھونکے میں چھپی خوشبو اس کے لیے محسوس کرنا۔ ہادیہ بھی اپنے دل کے چھپے جذبات چھوٹے چھوٹے اشاروں میں ظاہر کرتی اور یہ دونوں کے درمیان محبت کی بنیاد مضبوط ہوتی گئی۔ ایک دن ہادیہ نے حارث سے کہا، حارث، تمہارے بغیر یہ باغ، یہ درخت اور یہ پرندے بھی کم حسین لگتے ہیں، تمہارے ساتھ ہر لمحہ جادوئی لگتا ہے۔ حارث نے ہادیہ کی بات سن کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہادیہ، تمہارا ساتھ ہر لمحہ میری دنیا کو مکمل اور خوشبودار بنا دیتا ہے، تمہارے بغیر یہ سب کچھ ادھورا لگتا ہے۔ یہ باتیں چھوٹے چھوٹے لمحے تھے مگر دونوں کے دل میں ایک نئی محبت کی شروعات کر دی تھی۔ ہادیہ اور حارث کے درمیان یہ پہلا لمحہ تھا جب انہوں نے دل کی گہرائیوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا احساس محسوس کیا۔ یہ لمحہ محض ایک ملاقات یا چھوٹا واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا آغاز تھا جو ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت داستان بن گیا۔ اس دن کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کی موجودگی کو اور زیادہ اہم سمجھنا شروع کیا۔ حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا ہادیہ کی خوشی اور سکون ہمیشہ قائم رہے، اور ہادیہ بھی دل میں یہ جان گئی کہ حارث کے بغیر اس کی زندگی مکمل نہیں ہے۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب تر ہو گئے اور ہر ملاقات کے بعد محبت کے اشارے بڑھتے گئے۔ ہادیہ کی بیماری کے دوران حارث کی محبت اور ہمدردی نے دونوں کے درمیان ایک خاص رشتہ قائم کیا۔ یہ رشتہ محض دوستی یا عارضی محبت نہیں تھا بلکہ ایک گہری، پکی اور دل سے محسوس کی جانے والی محبت کی بنیاد تھی۔ اس دن کے بعد دونوں کے دلوں میں ایک خاموش مگر مضبوط رشتہ پروان چڑھ گیا جو بعد میں ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت کہانی بننے والا تھا۔